السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پریشان ڈاٹ کام۔ ہمارے معاشرے میں لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور ہر وجہ سے ہر بات پہ پریشان رہتے ہیں۔ کسی کو ماضی کی پریشانی ہے، کسی کو مستقبل کی پریشانی ہے، اور ان تمام تر لوگوں نے اپنا حال بحال کیا ہوا ہے، اسی پریشانی میں رہتے ہیں۔ جس بچے کی جاب نہیں ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ اس کی جاب کیوں نہیں لگ رہی۔ جس بچے کی جاب لگی ہوئی ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ اس سے اچھی جاب کیوں نہیں ہے، اس کو تو 50,000 مل رہے ہیں، اس کو تو لاکھ ملنے چاہیے تھے۔ جس کی 5 لاکھ کی جاب ہے اس کو اس بات کی پریشانی ہے جاب چلی گئی تو میرا کیا ہوگا، میرا بندوبست کیسے ہوگا، دھندا کیسے چلے گا، گھرستی کیسے چلے گی۔ ہر شخص بلا وجہ پریشان ہے۔ کچھ کی پریشانیاں جائز ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کسی کے پاس مالی حالات خراب ہیں، معاشی مشکلات ہیں، ہیلتھ کا کوئی مسئلہ ہے، اور کچھ لوگوں کی پریشانیاں بالکل ہی ناجائز ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، بجائے اس کے کہ وہ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہر ہونے والی بیماری کی وجہ سے، ہر ہونے والی آفت کی وجہ سے، ہر وہ پاسبلٹی کی وجہ سے جس کی وجہ سے زندگی ان کی غلط ڈگر پہ چلی جائے، اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو یہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیجیے، اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے 2-3 چھوٹے چھوٹے نسخے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا کام، جسے میں پہلے ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، کہ آپ لکھ لیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر 20 25 30 دنیا کے ایسے پروفیشنز ہیں، ایسی جابس ہیں، ایسی نوکریاں جو آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کہیں پہ لگ کے اپنی روٹی روزی نکال لیں گے انشاءاللہ، وہاں سے ایسی پریشانی نہ کریں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ تک پہنچ جائے گا، بس آپ نے تھوڑی سی اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ کریں، ایک ایکسل شیٹ بنا لیجئے اور اس میں لکھ دیجئے آپ کھاتے کتنا ہے۔ اب لکھ دیجیے جی آپ ناشتہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کو کیا چاہیے اس کے اندر، آپ کو 4 بریڈ چاہیے، 2 انڈے چاہیے، لکھ دیجیے، اور آگے اس کی کاسٹ لکھ دیجیے۔ مثال کے طور پہ اس کی کاسٹ آتی ہے 100 روپے یا 200 روپے یا 500 روپے، جو بھی آتی ہے۔ پھر آپ لکھیں دوپہر میں آپ کتنا کھانا کھاتے ہیں۔ گندم کی ایک روٹی 80 گرام کی ہوتی ہے۔ اب 2 روٹی کھائیں گے، آپ 3 روٹی کھائیں گے، آپ 4 روٹی کھائیں گے، کتنے روٹی کھائیں گے اس کے حساب سے اس کی آگے گرامش لکھ دیجیے۔ اسی طرح آپ رات کے کھانے کا کر لیجیے۔ اب ایوریج لائف پاکستان کے اندر مردوں کی 63 ایئرز ہے، عورتوں کی 65 سال ہے، چلیں آپ 70 سال پہ کیلکولیٹ کر لیں۔ اگر آپ آلریڈی 30 سال کے ہیں، آلریڈی 20 سال کے ہیں، تو آگے 50 سال بچے نا۔ اب آپ دیکھیں اگلے 30 40 50 سالوں کے لیے آپ کو کتنی گندم چاہیے، وہ گندم کتنے روپے کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آٹا کتنے روپے کا آتا ہے۔ یہ وہ رقم ہے منیمم جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ اور آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ ہم میں سے کم 50% لوگوں کے پاس اتنی رقم آلریڈی موجود ہوتی ہے، یا کیش کی صورت میں، یا بینک اکاؤنٹ میں، یا سیونگ سرٹیفکیٹ میں، یا گھر میں زیور کی صورت میں، یا پلاٹ کی صورت میں، یا کسی اور گاڑی کی صورت میں۔ اور اس کے لیے ہم اپنا ایمان بیچنا چاہتے ہیں، اپنی دین دنیا برباد کر دیتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام کر لیتے ہیں۔ تو زندہ رہنا اتنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں جتنا ہم نے بنا دیا ہے۔ تو ان پریشانیوں سے باہر آئیں، یہ پریشانیاں آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا کا ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ آپ ماضی میں جا کے اس کو چینج کر سکیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک گناہ ہو نہ جائے تب تک اس کے لیے پریشان رہیں، ایک دفعہ ہو جائے بس پھر آگے چلیں، اللہ سے استغفار کریں اور آگے چلیں۔ یہ بار بار گناہوں کے وساوس اور بار بار گناہوں کے بارے میں سوچنا اور ماضی کے بارے میں سوچنا خود شیطان کی ایک چال ہے۔ اسے 2 کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ آپ بار بار اس گناہ کا سوچ کے اس سے لطف اٹھاتے رہیں، اور وہ آپ کو ایک چسکا لگائے گا۔ اس کو حدیث دل کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں بار بار وہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی تاکہ اس گناہ کی جو مصیبت ہے یا گناہ کا جو ڈراؤنا پن اور وحشت ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مایوسی پہ لے جاتا ہے کہ ایسے گنہگار ہو گئے، ایسی بری حرکت ہے کہ آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے پڑھا نہیں تھا، میٹرک نہیں کیا صحیح طریقے سے، انٹر میں اچھے نمبر نہیں آئے، اب زندگی میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بیچلرز میں 2.2 جی پی آ گیا، اب تو بالکل زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ ساری آپ کو مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ جب آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ ہر اس انہونی کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے اس سے پناہ مانگیں۔ بے شک اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ لیکن یہ پریشان رہنا چھوڑ دیں۔ یہ پریشان .com وہ کنفیوز .com کی طرح ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ اب کسی شخص سے مل کے پوچھ لیں کہ بھائی کیا حال چال ہے، وہ ایک لمبی لسٹ نکالے گا پریشانیوں کی، اور بولے گا اس میں بھی پریشان ہوں، اس میں بھی پریشان ہوں، اس میں بھی پریشان ہوں، اس میں پریشان ہوں۔ اور جب آپ اس سے جھرا کرنا شروع کریں گے، بات کرنا شروع کریں گے، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس میں سے 80% پریشانیاں حقیقی طور پہ اس کو لاگو نہیں ہیں، بس وہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے۔ تو اتنا زیادہ مت سوچئے، کوشش کریں اپنے حال میں خوش رہیں، اپنے حال کو بہتر کریں۔ آپ کا حال آپ کا ماضی ہے، ہر وہ لمحہ جو حال کا گزر گیا وہ آپ کا ماضی بن گیا۔ آپ کا حال آپ کا مستقبل ہے، ہر وہ لمحہ جو آنے والا ہے وہ آپ کا مستقبل ہے۔ اپنا حال کے اوپر کوشش کریں، اپنا حال ٹھیک کریں،
ماضی بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی مستقبل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔